بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے میوزک، موسیقی، گانا بجانا۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، بلکہ نفرت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے حرام ہونے کی ہمیں دلیل ملتی ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں نقصان دینے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ لوگوں میں سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو باتیں، لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، اور اس کا پھر مذاق اڑاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے شان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس وقت مکہ میں قرآن سنایا کرتے تھے، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف لوگ آتے تھے اسے سن کر، قرآن کو سن کر کے۔ تو مکہ میں مخالفت تھی اس وقت بہت زیادہ۔ اس وقت ایک شخص تھا نضر بن حارث جس کا نام تھا، اس نے کیا کیا کہ کچھ لونڈیوں کا انتظام کیا، وہ لوگوں کو قصے کہانیاں، گانا بجانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سنایا کرتی تھی تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن سے دور رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گانے والی کو اس نے کیوں لایا، کیوں اس نے اس کا انتظام کیا؟ کیونکہ لوگ جو ہے وہ قرآن سے دور رہیں، اللہ کے ذکر سے دور رہیں، ایمان میں نہ آئیں، اور انہیں ہدایت جیسی جو قیمتی چیز ہے وہ انہیں نہ مل سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس سچویشن میں یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، جو ان چیزوں کو خریدے گا، جو ان چیزوں کا انتظام کرے گا، جو ان چیزوں میں ملوث ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اور کیسی سزا دیں گے؟ رسوا کر دینے والا عذاب ان کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہو الحدیث کے بارے میں جب ہم دیکھیں، کیونکہ آیت میں یہ بات آتی ہے لہو الحدیث، تو لہو الحدیث کے تعلق سے تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لغو باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اور گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا بتایا گیا ہے لہو الحدیث کا معنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے دے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے لہو الحدیث کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ آلات میوزک ہے، آلات موسیقی ہے، یعنی کہ میوزک کا انسٹرومنٹ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن کو قرآن پڑھنا ہے، جن کو قرآن سیکھنا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے، سبحان اللہ۔ ان سے بھی جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، لہو الحدیث کا معنی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا، 3 دفعہ یہ فرمایا کہ موسیقی کے آلات، موسیقی کے آلات، گانا بجانا، گانا بجانا۔ تو اس آیت سے صحابہ کرام کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک، اور سبھی علماء کرام کے نزدیک موسیقی ہے اور وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری، جو کہ قرآن کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہے، اس میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا آخری زمانے میں کہ لوگ موسیقی کے آلات کو، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو، میوزک کو، گانے بجانے کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، حالانکہ حلال نہیں ہے۔ یعنی ایسی لاپرواہی سے یہ عمل کریں گے جیسے کہ حرام ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم اس حرام جو عمل ہے اس سے بچ جائیں، اور ہم تھوڑا انٹرٹین بھی کر لیں، گا بجا لیں، اور ہم اللہ کی حدود کو بھی نہ توڑیں؟ تو جی ہاں، وہ راستہ بھی ہے۔
وہ یہ ہے کہ بغیر آلات موسیقی کے، یعنی کہ میوزک کے انسٹرومنٹ کے بغیر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف میں حمد پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم نعت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ اس میں شرکیہ کلام نہ ہو، غلو سے پاک ہو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، ان کو لقب یہ ملا تھا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار سنایا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشعار سنایا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو حلال طریقے سے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اس کی تعریف میں جو ہے وہ اشعار سنا سکتی ہے بغیر میوزک کے آلات کے، انشاءاللہ۔ اب روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ڈف، یعنی کہ ایک سائڈ کھلا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں ڈفلی کہتے ہیں، یہ بجانا جائز ہے، وہ بھی خاص خوشی کے موقع پر اس کی اجازت ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث کا عملی مظاہرہ تو ہم اپنے چاروں طرف لے ہی سکتے ہیں، دیکھ ہی سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ آج کی جو حالت ہے یہ میوزک کے تعلق سے، ہم اس کو جو ہے پوری طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ میوزک ہے، کہاں نہیں ہے میوزک وہ شاید ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا، الا ماشاء اللہ۔ کہیں ڈسکو کے نام پہ، کہیں پاپ کے نام پہ، کہیں کلاسیکل میوزک، کہیں کچھ طرح طرح کا ہر جگہ جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کا کارٹون دیکھیے، اس میں میوزک ملے گا آپ کو، ڈرامہ، فلم، یا پھر یہاں تک کہ آپ اسلامک لیکچر سنیے تو اس میں بھی آپ کو بیچ میں جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پہ میوزک ملے گا۔ شادی کا موقع ہو، چھوٹے موٹے پارٹی فنکشن کا موقع ہو، میوزک سے ہی اس کو سجایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ سفر میں ہو، ریسٹورنٹ میں ہوں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی یہ بج ہی اٹھتا ہے، مسجد میں بھی میوزک کی آواز سننے کو مل جاتی ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے تب اس میوزک کا استعمال کر لیتا ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے تب اس میوزک کا استعمال کرتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ میوزک جو ہے وہ آج کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ میوزک نہیں ہے وہاں پر۔ ایسے حالات میں جو انسان اس سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجموعہ فتاوی کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ میوزک کا تعلق اجتماع کے ساتھ ہے، یعنی باقاعدہ سننا۔ جو بجاتا ہے، سنتا ہے، وہ گنہگار ہے۔ جس کے کان میں آواز گئی اور جس نے مجبوری میں سنا، نہ چاہتے ہوئے کراہیت سے سنا، اس کے کان میں صرف آواز گئی، وہ گنہگار نہیں ہے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوشخبری ہے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں، اور چونکہ چاروں طرف ہے اور یہ پھر آواز تو جا رہی ہے، تو پھر ایسی حالت میں پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہم کیسے اس کی قباحت سے بچیں گے۔ اسی طرح المجمع الکبیر الطبرانی میں 895 نمبر کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کے ساتھی ہوتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شعر و شاعری، گانے بجانے، موسیقی میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے، یعنی سفر کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ٹرانسپورٹ ہو، ریسٹورنٹ ہو، فنکشن پارٹی ہو، جہاں بھی یہ میوزک ہو، ایسی محفل، ایسے ساتھی کو اوائڈ کریں۔ کیونکہ ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں جو بالکل پسند نہیں تھی، وہ ان کو تو یہ ان چیزوں سے نفرت تھی۔ تو صحابہ کرام کی محبت دیکھیے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں انہوں نے بانسری کی آواز سنی،
تو بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دونوں کان میں انگلیاں ڈال لی اور راستہ بدل لیا۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے پایا۔ سبحان اللہ، یہ محبت صحابہ کرام کی، ایسا عمل صحابہ کرام کا ہوتا تھا، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہوئے اور یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، دنیا میں رہتے ہی انہیں خوشخبری دے دی۔ سبحان اللہ، ایسا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، کیونکہ اس کی سزا کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے، جس میں سے چند ایک دو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کہ صحیح بخاری 5590 کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص موسیقی کے آلات کو عام کر لے گا اس کو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جامع ترمذی میں 2212 میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گانے واریاں عام ہوں گی، میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے، اس وقت انتظار کرنا کہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الغنا و رقیۃ الزنا، گانا بجانا کو انہوں نے زنا کا منتر بتایا، یعنی زنا کی پہلی سیڑھی بتائی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں بہت ہی اہم روایت کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، سنن ابی داؤد 4927۔ گانا، میوزک، موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، نفاق کیسے پیدا کرتا ہے، اس کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انسان کو فہم قرآن، تدبر قرآن، عمل قرآن سے غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ لقمان آیت نمبر 6 کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے کہ وہ یہ ساری چیزیں آئی اسی لیے کہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، یعنی حق کا اقرار کرنا اور اطاعت کرنا۔ تو قرآن کے ساتھ انسان جڑے گا تبھی تو یہ چیزیں آئے گی۔ اور نفاق میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پاتا ہے۔ نفاق کی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان ذکر الہی میں کمی کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موسیقی اور گانے بجانے سے آتی ہیں۔ نفاق کی پہچان کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور یہ گانا بجانا، یہ شعر و شاعری، یہ قصے کہانیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ سے ہی تو سجایا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ منافق فساد مچاتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح میوزک سے دل انسان کا خراب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو وہ انسان اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گانا بجانا، میوزک، موسیقی یہ دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ نفاق ایسے پیدا ہو جاتا ہے اس بگڑے ہوئے دل میں جیسے پانی پڑنے سے بیج پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے دل میں نفاق اس میوزک کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور اتنی آہستگی سے ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان غفلت کی زندگی گزارتا۔ اللہ اکبر۔ آج یہی وجہ ہے کہ دین انسان جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، سنانے کے باوجود کیا ہے؟ فعل اور قول ایک جیسا نہیں ہے۔ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں میں ہی منافق ہوتے ہیں، مسلمان میں ہی منافق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور منافق کی سزا ہم سب جانتے ہیں کہ منافقوں کی سزا جو ہے کافر سے بھی بری ہے جہنم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج خود بھی سننا اور اسٹیٹس، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جس میں لوگ شیئر کرتے ہیں۔
جس میں لوگ شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے والوں کو یہ پیغام ہے، ان کو یہ سننا چاہیے اور ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شیئر کرنا، اگر اس سے متاثر ہو کر ایک شخص بھی اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو شیئر کرنے والے برابر کے حقدار ہوں گے گناہ کے، اور اگر وہ اس میں ملوث ہو گیا تو پھر شیئر کرنے والے نے اپنے لیے ایک گناہ جاریہ تیار کر لیا. اللہ اکبر. یہ چیزیں حرام ریلیشن کو ابھارنے والی چیز ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ پر ابھارتی ہے، جھوٹ کو آسان بنا دیتی ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم استعمال کر کے اپنے غم اور اپنے دکھ کو جو ہے دور کر لیتے ہیں، جبکہ یہ غم اور دکھ کو ناسور بنا دیتا ہے. انسان جتنے وقت تک اس میں ملوث ہے اتنے وقت تک اس کو وہ چیز جو ہے خوبصورت بنا کر کے شیطان دکھاتا ہے، جبکہ جیسے ہی وہ اس سے نکلتا ہے تو پھر اس میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دکھ اور غم جو ہے وہ اور بڑھا کر کے اس میں چڑچڑاپن اور اس میں جو وہ ساری خرابی جو ہے اس کے اندر لاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مومن کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. جو انسان واقعتاً صرف رسمی طور پر نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھانے والے ہیں، ہم قرآن کو سننے والے ہیں، ہم قرآن کو سنانے والے ہیں، رسمی طور پر نہیں، جو واقعتاً یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے صحیح معنوں میں جڑ جائے، صحیح معنوں میں محبت کرے، اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے دل کو اس گندی چیز سے پاک کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام سے اس دل کو منور نہیں کر سکتا جس کا دل اس گندی چیز سے جو ہے بھرا ہوا ہو. جس شخص کے دل میں یہ موسیقی، یہ گانا بجانا، یہ میوزک، ان چیزوں کی محبت ہوگی، اس دل میں اللہ کے کلام کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. اس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، جان پہچان والوں کو، امت مسلمہ کو اس کی قباحت، اس کے نقصانات سمجھ کر کے اس سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل کو تقوی سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.